إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. دوسروں صبر رکھا علی و رسول کو تو صبر رکھا علی و رسول کو کیسی بنا کے لے کے گلشن زہرا کے ادھر جانے کی داستان لی تک سید حسن آباد گیلانی صاحب شام ہو گئی ہے. میری بہنوں اس کا بچہ گم تو نہیں ہو گیا؟ بیٹی تو نہیں کسی نوجوان کو زندگی زیادہ تو نہیں گیا؟ ہوئے بیٹھے ہو. بشریت کا تقاضا ہے رات کو گزری ہوئی رات کی گزاری کو پیاس برداشت کر کے غریبوں کی شام منانے بیٹھے ہو. مجھے اتنا بتاؤ مسافر پردیش میں مر جائے سفر ملتا ہے سفر کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ وحشت سے وحشت زدہ معاشرے کا دستور ہے دشمن کی بیٹی کی آگے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں. یہ مسلمانوں نے کیسی وحشت کربلا میں نازل کرنے کے سکینہ نے پوچھا ہے شہر تم نے کبھی میرا بابا دیکھا ہے؟ اس نے ایسا جواب دیا تو جراب کی کوٹی جراب پہ آئی جراب کی جانب دیکھنے کے ساتھ سکینہ تماشے کھا رہی ہے. سکینہ تماشے کھا رہی ہے. اگر آئے جسم سے خون رکھ رہا ہے پاؤں تمہارے شل میں آنکھیں تمہاری نیند سے چور ہیں لیکن پھر بھی بیٹھے ہو. کہاں بیٹھے ہو؟ تعلیم پہ بیٹھے ہو. تمہیں کوئی کنکر نہیں چل رہا ہے. روشنائیاں سیداتوں نے بولے ضرور کرتی ہیں لیکن کسی ماں بہن بیٹی کو یہ ذرا شک بھی نہیں ابھی کوئی آئے گا اور میری چادر اتار کے لے جائے گا. یہ جلوس اور اداری کا تم نے برپا کیا. اس پر مرد بھی تھے عورتیں بچیاں بھی تھے بچے بھی تھے. کسی بیٹی نے کسی کے ساتھ یہ نہیں کہا ہوگا ماں وہ جو سامنے جوان آ رہے نا مجھے اس سے خوف لگتا ہے. اللہ جانے حسین کی شہادت کے بعد فکر سے کتنا کر نہیں سکتا کہ جب بھی فکر کو دیکھتی سجاد کبھی سے یہ بابا کے قاتل سے سکینہ کو ڈر لگتا ہے. دعائیں ضرور رکھنا. ایسے یہ کہ شریعت محمدی ہے یتیموں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے. یتیم کی دعا پہ آمین کہتے بڑی جلدی قبول ہوتا ہے. یہاں تو کوئی بازو کٹا کے سو گیا, کوئی برسی کا پھل کھا کے سو گیا, کوئی گلے پتی کھا کے سو گیا, کسی کے لاشوں میں گھوڑے دوڑا دیے گئے, کوئی جاتی ریلی قبر سے باہر اتر گیا. لیکن ازادارو پہاڑ کے لاشوں کے بعد بھی اگر اس وقت کوئی کربلا کے میدان میں بیٹھی سوچ رہی ہے تو صرف علی کی بیٹی ہے جو تڑپتے ہوئے صحرا میں چمکتے ہوئے خنجروں کے درمیان
لاکھوں سے اٹھنے والی خوشبو کو دیکھ کے بہت غربت نہ بیان کر کے ایک ہی بات کہتے ہیں 18 بھائیوں کی بہن تھی. ابھی کل تک میرا غازی موجود تھا, ابھی کل مجھے کرسے کا سامان ملے گا, اور میرے غازی تو چلا گیا ہے اتنا ہی بتا دیتا قبل کے بازار میں جانا کیسے ہے, یتیم سے بات کیسے کرنی ہے. ابو ذر غفاری کی شہادت تھی. جب تہران ابو ذر غفاری کے ساتھ صحابی رسول کے ساتھ اس کی 4 سال کی بیٹی تھی. صحابی رسول کی حالت غیر ہوئی, بیٹی پریشان ہوئی, بابا عالم غربت ہے, عالم مسافرت ہے, اگر آپ کا سایہ اٹھ گیا بابا میں کون سی جگہ پہ جا کے کفن مانگوں گی, بابا کون دفن دے گا. ابو ذر نے سر کو پیار کر کے کہا بیٹا میری میت کی طرف رکھ دینا, حج کرنے کے لیے قافلہ آئے گا, اس کے راستے میں کھڑے ہو جانا, اس کو بنتے کر کے کہنا ارے جس کا حج کرنے جا رہے ہو اس کے محمد کا صحابی مر گیا ہے, اس کو کفن دے دے جاؤ. بیٹا تیری بات مان لیں گے, میں یہ تو ابو ذر غفاری تیری اپنی قسمت ہے, تیری بیٹی کی اپنی قسمت ہے. آج سکینہ کربلا کے میدان میں کبھی غازی کے لاشے پہ جا کے دیکھتی تھی, کبھی سکینہ قبر کے پاس آتی تھی اور رو رو کے ایک کہتی تھی بابا تیرا خون تیرا غسل بن گیا. ارے بابا تو بوسا راہ نبوی کا مالک تھا. غازی کے نشان کے سائے پہ بیٹھے ہوئے ہو, تمہارے سر پہ کوئی ظالم نہیں کھڑا ہوا, جتنا تم نے رونا ہے اتنا ہی بس پہ رو لینا ہے. اور نہ تو پریشانی ہے, نہ کسی نے تمہارے سامنے زنجیر پھینکے ہوئے ہے, نہ تمہارے سامنے کوئی توق ہے, نہ تمہارے سامنے کوئی غیرت کا مسئلہ ہے. اعتراف بول کر کے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو رات کی تاریکی میں لے کے بیٹھنے کا مقصد فقط ایک ہے. اور میں سید زیادہ ہونے کے باوجود ہاتھ بار کے سارے عہدیداروں سے سید ہو کے جو بھی ہو, آج جب اپنے گھر میں جاؤ نا, کل سے نکلے ہوئے ہو, جب گھر جاؤ دروازہ کھولو, اتنا بستر پہ نہ چلے جانا. اگر کوئی چھوٹی بیٹی اسے بلا لینا, اس کے سر سے اتار دینا, اس کے بال کھول دینا, اس کے سر پہ پیار کر کے اس کا رخ کربلا کی طرف سے کہنا سکینہ تیری یتیمی کے بڑے ارمان ہے. اگر کوئی 6 ماہ کا سال کا دودھ پیتا کسی ماں کی آلوٹ میں بیٹا ہے, گھر جا تو اسے دودھ پلانے سے پہلے ایک دفعہ دودھ کرنے کے رباب تیری دوست کے بڑے ارمان ہے. اداداروں بہنیں بھائیوں کو ان کی کمر پہ تیل لگاتی ہیں, ان کے مرہموں کو مکمل کرتی ہیں. بہنوں بھائی کے جسموں کو بوسہ نہ دے سکو تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایک دفعہ رضا اتار کے بھائی کا سینہ چوم کے کربلا کی طرف اشارہ کر دینا. اکبر میرے پاس 1000 ہوتے, کاش کربلا ہوتی تیرے پہ پہلے قربان کر دیتی. ارے ارمان یہی ہے جس نے 18 سال بعد وہ تیرے لاشے میں بیٹی بن گیا. ہمیں غریبا کربلا کے میدان میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھے, ہر طرف پریشانی پریشانی تھی. تم تو میری آواز سن کے رو رہے ہو, وہاں رونے والی تھی لیکن اسے رونے کی اجازت نہیں تھی. اس نے ایک دفعہ حسینہ کہا, کسی طرف سے تازیانہ آتا تھا, کسی طرف سے پتھر آتا تھا, کسی طرف سے نیزہ آتا تھا. امیر ابن روایت کرتا ہے میں نے دیکھا کہ لئی کی فوج نے حسین اور حسین اتفاق کو شہید کرنے کے بعد ایک ایسا کام کیا کہ جو کام کوئی شہید نہیں کر سکتا تھا. علماء کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے, دعا کرو اس گھر میں آگ نہ لگے جس گھر میں کوئی بتانے والا نہ ہو. اس گھر میں بتانے والے 2 تھے لیکن مجبور اتنے تھے. رضا الہی اتنے قید تھے, ادادار آگ لگ گئی. میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا. چاروں طرف سے آگ لگی, درمیان میں کون تھا مقدرات رحمت, جس کا حیا سورج کرتا تھا وہ بیوی. سید سرکار سے اجازت لے کے امر امامت کہنے کے باہر نکل آئی. ہمیشہ کا منظر ہے ایک بیوی ہے جو جلتے ہوئے شعلوں میں خالی رستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں قریب جانے کی کوشش کرتا تھا لیکن اس بیوی کے نورانی جمال کا جلال کا تقاضا تھا کہ میں قریب نہ جا پایا. میں نے ہاتھ جوڑ دیا, بیوی میں مسلمان نہیں ہوں, بیوی میں صاحب شریعت نہیں ہوں, بیوی
میں صرف ایک مورخ ہوں، اس آگ میں کوئی تیرا قیمتی سامان ہے تو چل جانے دے، اپنی جان بچا لے۔ حبیب کہتا بھی میں نے اتنا جملہ کہنا تھا، تڑپ تو جلالی بیوی نے کہا حبیب تجھے معلوم تو نہیں ہے اس نے میرا اکبر اٹھایا تھا، اکبر میرا سجاد ہے۔ حبیب نے کہا بیوی چھوڑو میں اندر گئی، جو اندر گئی اس کی کوئی تو میں پتہ نہیں تھا، جب وہ واپس آئی ایک کڑیا جوان تھا جس کی آنکھوں سے خون لگا تھا، بیوی نے کربلا کے نظر کیا، کبڑیوں سے اکبر تجھے اٹھایا تھا، سجاد نے اٹھائے، اکبر تجھے اٹھائے، سجاد کو اٹھانا مشکل ہے۔ آئی بیوی کہاں ہے؟ جناب اللہ کے پاس دعائیں بھی مانگتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، اولاد مانگو گے نا افراد تو ضرور ملے گی، کیونکہ کربلا میں آج رات ایک بیوی ایسی تھی جو کبھی گائے دیکھی تھی کبھی گائے دیکھی تھی، اور حیرت ہے کہ اصغر تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا۔ اگر جوان بیٹیوں کے رشتے کے بارے میں پریشان